الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأرباب خير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی خطبیاں تو میں تساں حضرات دے سامنے مختلف عنوانات تے بفضل تعالی گفتگو کردا رہے ہوں. روایات تو ہٹ کے وگرنہ انہاں دناں دے اندر ہر خطیب، ہر ادیب، ہر مولوی، ہر قاری اپنے اپنے خطبات دے اندر واقعہ قربانی نو بڑی ہی تفصیل دے نال بیان کرتا ہے. او تسی اتنی مرتبہ سن چکے ہو کہ الحمدللہ تانوں او واقعہ حرف بہ حرف زبانی یاد ہو چکے. کلثوم چلو اندر چلو بیٹا، شاباش. کلیم اللہ آرام نال بیٹھو. مسجد دا خطیب ہوئے، مدرسے دا قاری ہوئے، خطیب ہوئے، او ہر خطبے دے اندر بڑی تفصیل دے نال الف تو لے کے یا تک اس واقعے نو
عوام دے سامنے اپنے اپنے انداز وچ بیان کرتا رہے. لفظ بدل دین، انداز بدلتا ہے، انداز تکلم بدل سکتا ہے، پر واقعہ نہیں بدل سکتا. واقعہ وہی ہے جیڑا صدیاں تو علماء حضرات ساڈے اکابر سناندے آ رہے سن. اسی بھی بارہا دفعہ تساں حضرات دے سامنے وہ واقعہ پیش کر چکے ہیں. دعائے فرماؤ اللہ پاک ساڈا کہا سنایا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آج میں ذرا روایات تو ہٹ کے میں انہاں کچھ خاص چیزاں دا ذکر کرنا چاہ رہا ہاں جہڑیاں ماہ ذوالحج دے اندر بہت ضروری نے، جہڑیاں تواڈے لئی بھی ضروری نے، میرے لئی بھی ضروری نے. اور انشاءاللہ جیڑا بندہ اس گفتگو تو بعد میری کسی بھی جملے تے کسی بھی گل تے عمل کر گیا انشاءاللہ او دی بھی نجات ہو جائے گی اور او دے صدقے انشاءاللہ میری بھی نجات ہو جائے گی. سب تو پہلی میں اپنی گفتگو دا آغاز انہاں حرفاں تو انہاں لفظاں تو کرانگا کہ ماہ ذوالحج او مبارک مہینہ ہے جس دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے اور فرمایا ہے کہ ایدا احترام لازم ہے. 4 مہینیاں چوں انہاں دا نام بھی شامل ہے جنوں ماہ ذوالحجہ کہندے ہیں. جس طرح ذوالقعدہ دا احترام واجب ہے، جس طرح رجب دا احترام واجب ہے، جس طرح رمضان المبارک دا احترام واجب ہے، اسی طرح ذوالحج دا احترام بھی سب تے لازم ہے. ہن احترام کس طرح کیتا جائے گا؟ دریاں بچھا کے بہ جائیں گے کہ جی ماہ ذوالحج آ رہے ہیں انہوں عزت و احترام نال اسی بٹھانا ہے، یا اسی اچھا اچھا کھانا ہوندے لئی تیار کریں گے، یا اے احترام ہے؟ یا پھر اسی مہنگے مہنگے پھلاں دے ہار لے کے اپنے اپنے دروازے تے مسجداں دے دروازے تے کھڑے ہو جانے ہیں کہ جی ماہ ذوالحج مبارک مہینہ آ رہا ہے اسی دا احترام کرنا چاہتے ہیں، رب حکم دیتا ہے احترام کرنا ہے، اسی احترام کرتے پے ہیں. اللہ فرماندے نے نہیں بندیا اے احترام نہیں، اس طرح بندیاں دا تو احترام کر سکتا ہے، میرے بھیجے ہوئے مہمانہ دا تے میرے بھیجے ہوئے مہینے دا احترام نہیں کر سکتا. یا اللہ پھر میں کس طرح تیرے اس ذوالحج دا احترام کراں؟ اللہ فرماندے او دا احترام ہارا نال نہیں ہونا، او دا احترام دیگاں چرا کے نہیں ہونا، او دا احترام اچھے اچھے کھانے پکا کے نہیں ہونا، اس دا احترام دلوں ہونا ہے. دل نو پاک کر کے تے اس مبارک مہینے دے اندر اپنی زبان تے میرا ذکر جاری کر تے یہی اس دا احترام ہوئے گا. احترام کرنا تیرا کام ہوئے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. احترام دا ایک مختلف طریقہ ہے. عبادت وچ زیادتی کر دیتی جائے، اس کمی پیشی نو ختم کیتا جائے جیڑا سارا سال اسی کردے آ رہے ہیں. مختلف احادیث مبارکہ ماہ ذوالحج دے حوالے نال سیرت نگاراں نے کتاباں وچ لکھ چھڈیاں نے. دس دن دی عبادت کرن والا اللہ فرماندے نے میرے ہاں زیادہ مقبول ہو جاتا. میں ابتدا وچ میں انشاءاللہ اگے جا کے بھی قرآن چوں آیتاں انشاءاللہ پیش کراں گا. انشاءاللہ کہہ لو، اچھی کہہ دیو انشاءاللہ. ابتدا وچ میں ایک آیت ماہ ذوالحج دے حوالے نال 30واں پارہ ہے سورہ والفجر. اللہ رب العزت اس سورت دے اندر مختلف علماء دی آراء موجود نے انہاں دے بارے. والفجر، فجر دی قسم،
وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتاں دی قسم. کنیاں راتاں دی؟ 10 راتاں دی. جے 10 راتاں نے تو دن کنے ہوئے؟ بولو بھائی، دن بھی 10 ہوئے نا. علماء نے لکھیا ہے کہ اے جڑیاں 10 راتاں نے، بعض علماء حضرات اے لکھیا ہے کہ انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحج دے پہلے 10 دن نے تے 10 راتاں نے. بعض فقہاء نے لکھیا ہے انہاں 10 راتاں تو 10 دناں تو مراد رمضان المبارک دا آخری عشرہ مراد ہے. بعض فقہاء نے لکھیا ہے انہاں 10 تو مراد محرم الحرام دے پہلے 10 دن نے تے 10 راتاں نے. اگر رمضان المبارک دے اندر دیکھیا جائے، میں تھوڑا جہا تشریح کرنے لگا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جب وہ چلے، اس رات کی قسم جب وہ چلے. کون چلے؟ اگر دیکھیا جائے تو محرم الحرام دے مہینے دے اندر پہلے 10 دنوں دے اندر میرا محبوب مکیوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کے جاندے نظر آتے. ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر اس رات کی قسم جب وہ چلے، تے جے چل دے ہی ویکھنے ہیں تے پھر ماہ ذوالحج دے انہاں مقدس دناں دے اندر او دن تے راتاں نے کہ انہاں دے اندر حضرت ابراہیم چھری لے کے تے اسماعیل دا بازو پکڑ کے تے جاندے نظر آندے. یہ بھی مراد ہے. تے راتاں تے دن 10 نے تے رب قسم کھادی ہے 10 راتاں دی. تے میرے محبوب نے اپنی زبان نبوت چوں بڑے واضح لفظاں دے نال اعلان فرمایا کہ اس 10 دناں دے اندر ایک روزہ رکھن والا سال بھر دے روزے دا ثواب ہے. اگر کوئی رکھے تے کتنے روزے دا؟ سال بھر دے روزے دا ثواب. ایک رات دا قیام لیلۃ القدر دے قیام دے برابر فرمان مصطفیٰ ہے. ساڈا تے فل دھیان ماشاءاللہ جانوراں دی خرید و فروخت تے ہو جاندا ہے، دوسری چیزاں رہ جاندیاں. اگرچہ میں ابتدا میں اگے جملہ ہلے آئے گا، میں ابتدا وچ دین لگا، اگرچہ ماہ ذوالحج اور انہاں 10 دن تے 10 راتاں بالخصوص عید الاضحیٰ دے دناں دے اندر اللہ رب العزت دے نزدیک جیڑا سب تو اعلیٰ تے عرفہ تے اطیب تے اکمل تے اچا تے سچا عمل ہے وہ جانور تے چھری پھیرنا ہے. اس تو اتے کوئی عمل نہیں. اگرچہ اس تو اتے کوئی عمل نہیں، لیکن اگر اسی عمل دے نال اسی نمازاں دی پابندی کر لئیے، ذکر اذکار کر لئیے نا 10 دنوں دے اندر، تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جاسا، سونے تے سہاگا ہو جاسی. اللہ فرماندے ہیں انہاں قربانی والے دنوں دے اندر ایک بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے. 10 دن اس سجدے چو سر نہیں چکدا، توبہ و تائب ہی ہوندا جا رہے، روئی جا رہے، آنسو بہائی جا رہے ہیں، ایک قرآن دیاں تلاوتیں کردا جا رہے ہیں، ایک نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، ایک تہجد پڑھی جا رہے ہیں، ایک ذکر کری جا رہے ہیں، لیکن انہاں سارے نالوں ہٹ کے ایک بندہ جانور تے چھری پہ چلا رہے ہیں تو ایک قربانی کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نو سارے ایک پاسے او دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. ہاں اگر اس ساری عبادتاں تو باوجود وہ چھری بھی چلان دیں، قربانی کر دیں، انہیں دا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنا بکرا لے کے چھری چلاویں گے تو ثواب ملے گا. اگر کوئی حصہ پاندا ہے تو وہ بھی پورے بکرے دا ثواب ہے، پوری قربانی دا ثواب ہے، وہ بھی قربانی وچ شامل ہوئے گا. حصہ پانا بھی قربانی ہے، انہوں بھی اللہ اتنا ہی اجر دندا ہے جتنا رب بچھڑا یا بکرا ذبح کرن والے نو عطا کرتا ہے.
عرفہ دا دن انتہائی مقدس تے مطہر دن ہے، قیمتی دن ہے مسلمانوں واسطے۔ عرفہ دے دن اللہ رب العزت فرماندے ہیں میں سارا سال اتنے بندے جہنم چو آزاد نہیں کرتا جتنے بندے میں اس دن جہنم چو آزاد کر دینا۔ تے یوم عرفہ دے دن، یوم عرفہ نو بجائے اس دے کہ اسی فضول گفتگو فحش گوچ اپنا وقت ضائع کریے، میں اج تانوں ایک کلمہ دس کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، رب تانوں بھی توفیق دے تے مینوں بھی توفیق دے، اچھی آمین کہتے ہو تے اسی او پڑھیے تے انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سارا دن دی تسبیح کرتے رہو انشاءاللہ۔ اللہ فرماندے ہیں کہ دن بعد چمکے گا، خزانے پہلے پڑھ دیں، مالا مال کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنتاں ہر بندہ عمل کرتا ہے جنہوں رب توفیق دے، لیکن اپاں کدی غور و فکر تے کریے بھی یہ جی سنت ابراہیمی ہے، یہ تے عمل کرن نال سانوں کی لبدا ہے؟ خالی گوشت لبدا ہے؟ وہ تو سارا سال اسی کھانے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ جس رب نے سارا سال سانوں گوشت کھوایا ہے اسی رب نے سانوں توفیق دیتی ہے، اسی رب دے نام تے ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ ہن سوال نہیں ہے کہ عید دے دن تے قربانی رب دے نام تے ذبح ہوندی ہے تے جڑا سارا سال اسی کھانے وہ کس نام تے ذبح ہوندا ہے؟ بول دے نہیں بھائی، وہ بھی اسی نام تے ذبح ہوندا ہے۔ پھر فرق کی ہے؟ مقصد کی ہے؟ اصل وچ اسی کیوں اتنا خرچہ کر کے پھر اسی رب دی رضا واسطے کر رہے ہیں؟ جانور بھی وہی، چھڑیاں بھی وہی، دکاناں بھی وہی، برتن بھی وہی، مکان بھی وہی، کرن والے بھی وہی، کی ہے؟ نیت بدل گئی ہے، نیت بدلی ہے۔ پہلے اسی گوشت لے کے آندے سی گھر والوں نوں راضی کرنے، تھوڑا جا بول دیو میرے نال، وہ بھی اگرچہ جانور رب دی راہ قربان ہویا ہے، رب دی بسم اللہ پڑھ کے ہوندے تے چھری پھریے، وہ گوشت آندا سی تے رب دی رضا لئی، وہ گوشت آندا سی گھر والیاں دی رضا لئی، وہ چھری پھردی سی تے گاہکاں نوں راضی کرن لئی، کسٹمر راضی کرن لئی۔ دکاناں دے باہر اسی چھری پھیردے سی کہ لوگوں کو پتہ چلے بھی تازہ کیتا ہے، ہنے کیتا ہے، تازہ گوشت ہے، کسٹمر راضی ہو جائے، گاہک راضی ہو جائے۔ ہن اسی نماز پڑھ کے چھری پھیر دیاں کہ رب راضی ہو جائے، تے سانوں کی ملے چھری پھیرن تو بعد 8-8 لاکھ 9-9 لاکھ دا اسی جانور لے کے، 10-10 لاکھ دا، 5-5 دا، 6-6 دا جانور لے کے کچھ حصے پاندن، کچھ حسب توفیق اللہ پاک صاحب استطاعت نو اللہ ہمت دیندا وہ آپ کر دیں۔ اللہ سانوں بھی دے توفیق، آمین کہہ لو۔ چھری پھری، قطرہ نکلیا خون دا، توجہ طالب علم، لٹایا ہوئے جانور، قطرہ نکلے تو تسی غور کرنے کدی کہ جانور دی گردن تو لے کے زمین تک کوئی کتنا کو فاصلہ ہوئے گا؟ ادھروں نکلیا ادھر زمین تے انجایا نہیں ہے؟ بولو بھائی، اسی کہہ رہا کوئی بنیرے تے رکھ کے ذبح کرنا ہوتا ہے بھی جو ڈگتا ذرا ٹائم لگے، بول دے نہیں بھائی، ادھروں قطرہ نکلیا ادھر زمین تے۔ اللہ فرماندے ہیں کہ میں اتنا غفور رحیم ہاں، جگہ دا تسی اندازہ لگا لینا ہے، جانور نو لٹانا ہے، چھری پھیرن لگے ویکھنا ہے کہ جتے چھری پھرنی ہے خون دا قطرہ نکلنا ہے تے کتنا کا ٹائم لگے گا زمین تے ڈگ دیاں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا۔ اللہ فرماندے ہیں میں ایویں نہیں کیا میں 70 ماما نالوں تانوں زیادہ پیار کردا، تو ذرا جگہ تے ناپ پمائش تے کر کتنی کی جگہ تو چھڈی ہے، ادھروں قطرہ نکلے گا ادھر زمین تے میں رب اتنا غفور رحیم گردن چو خون نکلن تو بعد تے زمین تے ڈگن تو پہلے میں قربانی قبول کر لینا۔ رب تے بڑا غفور رحیم ہے۔
اتنی جلدی رب قربانی کس طرح قبول کر رہا؟ اللہ فرماتے ہیں میں غفور رحیم ہاں، میں کر سکتا. تے اسی قربانی کرتے ہیں رب دی رضا لے، تے رب نے اندے چ مسلماناں نوں 13 انعامات عطا فرمائے نے. سبحان اللہ کہہ دو. کتنے؟ 13 انعام. او حصہ پائے، او بکرا کرے، او چھترا کرے، او دمبا کرے، او وچھا کرے، او اونٹ کرے. اللہ فرماندے ہیں موت مقدر وچ 13 انعامات لکھ چھڈیں. نیت اچھی ہونی چاہیے، میں انہوں نواز دیاں. ہن 13 انعامات کی نے. پہلا انعام رب دی رضا. سبحان اللہ کہہ دو. سارے انعامات اگر ایک پاسے رکھ کے صرف رب دی رضا تے غور کیتا جائے. کوئی ملازم کسی تے ملازمت کرتا ہوئے نا تے چوری صاحب اپنی خوشی وچ جے انہوں کچھ واتو چیزاں نال نواز چھڈن تے وہ ملازم بیچارہ گھر آ کے بھلا کی کہندا ہے اج چوری صاحب میرے تے بڑے راضی سن. اماں ویکھ آ بھی دتا ہے، آ بھی دتا ہے. پترا تو منگیا سی؟ نہیں اماں میں کیوں منگنا، انہاں کام آکھیا سی میں کیتا. چوری صاحب راضی اتنا ہوئے. معلوم ہویا اللہ فرماندے نے جیڑا تیرا مالک ہے او دی تو ایک مندا پیا او اتنا راضی ہوندا ہے تے تینوں نواز دیندا ہے. تے میں تیرا مالک ہاں، تو میرا بندہ ہے. جو تو میری مننے گا تے میں راضی نہیں ہوواں گا تے میں کتنا عطا کراں. رب دی رضا پہلا انعام. دوسرا انعام تقوی، رب انہوں تقوی عطا کرتے. تیسرا انعام رب اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تیسرا انعام رب او دے دل وچ اخلاص پیدا کر چھڑتا ہے. ہن میں ایک ایک اگر انعام تے رکاں گا تو میرا اصل مقصد میرا رہ جائے گا. چوتھا انعام اخلاص. پنجواں انعام اطاعت انبیاء دا ثواب رب انہوں عطا کرتا. میں حصہ پاواں، میں قربانی کرنا، رب مینوں انبیاء دی اطاعت کرن دا ثواب عطا کرے. چھٹا انعام رب میرے مال و زار وچ برکتاں عطا کرتا ہے. ستواں انعام رب میرے دل وچ سکون پیدا کر دے گا تے سکون اج ہر کوئی لبدا پھردا ہے. اللہ فرماندے ہیں کہ 8واں انعام کہ او بندہ محتاج دی مدد کرے گا تے محتاج دے دل چو جیڑی دعا نکلے گی رب انہوں قبول کر کے او دے واسطے ذریعہ نجات بناتا ہے. 9واں انعام باہمی محبت رب آپ پیدا کر دے گا، آپس وچ محبت پیدا کر دے گا. 10واں انعام حضرت ابراہیم دی سنت عمل دا ثواب ملے گا. 11واں انعام اللہ فرمان کے قربانی تو پہلے پہلے جننے تو گناہ کیتے سن اج میں خون نالی وگا چھڈے. ادھر خون بیا نالی تیرے گناہ بھی گئے، تو پاک صاف ہے. سبحان اللہ، کتنا آسان عمل. پھر اجر عظیم، سب تو بڑا انعام مقارے والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. اللہ دے محبوب فرماندن کہ جن نے بکرا کیتا، قربانی کیتی، جانور دے ایک بال دے بدلے رب ایک نیکی عطا کرتا جائے گا. تے ذرا گن کے ویکھنا جانور تے وجود دے وال کنے ہوندے. رب بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ فرماندن میں تے عطا کر رہے ہیں، میں تینوں عطا کرتا پیا، میں تینوں کو عام لفظاں دے اندر پیکج دے دیتا ہے رب نے. عمل ایک ہے، توجہ طالب العمل، عمل کنے نے؟ قربانی ایک عمل ہے نا، عمل ایک ہے تے انعام 13. عمل ایک تے انعام، بولو بولو، عمل ایک تے انعام 13. مزدوری تھوڑی ہے تے انعام زیادہ ہے، کام تھوڑا ہے انعام زیادہ ہے.
کام تھوڑا ہے برکت زیادہ ہے۔ اللہ فرماندے ہیں کدی ویلا بہ کے ذرا غور تے کر کہ تو ایک عمل کر رہے ہیں قربانی والا تے او دے بدلے میں تینوں 13 انعامات عطا کرتا پیا تے ہر انعام ایک دوسرے تو ود کے میں تینوں عطا کرتا پیا۔ تے جے بندہ خلوص دے نال، اخلاص دے نال، صدق دل نال، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اور صرف رب دی رضا تے اللہ دے محبوب دی رضا حاصل کرن واسطے قربانی کرتا ہے، اللہ فرماندے نے تے میں بارے نیالے کر دیتا۔ ہن اسی جانور علماء حضرات تسی بھی ماشاءاللہ خرید دیو، کوئی بڑا جانور کرتے ہیں 7 حصے ہوندے ہیں، اس جانور دے اندر تسی اپنے دنیا تو رخصت ہون والیاں دا حصہ بھی رکھ سکتے ہو، انہاں دے نام دی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ تے جے چاہندے ہو کہ ساڈا جانور زندہ ہی رب دے ہاں مقبول ہو جائے، بول دو زندہ ہی چھری پھیرن تو بعد مقبول ہونا ہی ہونا ہے، میں زندہ ہی رب دے ہاں مقبول ہو جائے، پھر نیت کرو اللہ سانو ہمت توفیق دے اسی جانور لئیے، ساڈا حصہ بھی ہوتے ہوئے گا، ایک قربانی اوندے چ تیرے محبوب والوں ہوئے گی، ایک حصہ اودے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا رکھو کہ یا اللہ اے قربانی میرے محبوب دے نام تے، اے حصہ میرے محبوب والوں۔ تسی جانور چ برکت دیکھنا، اوندے سے لذت دیکھنا، او دی خوشبو دیکھنا تے پھر جنت وچ اپنا محل ویکھنا۔ ایک چھوٹے چھوٹے جڑے امنیت ہی کرنی ہے نا، جی اے دادا جی دے نام دا، اے فلانے دے نام دا، اے ساڈے 4 بھراواں دا، اے فلانے دا، ایک رہ گیا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام۔ میں تے اس طرح آگاہ کرتا ہوں اپنے حضرات نو کہ سب تو پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حصہ وچ فکس کیتا جائے، آپ دا حصہ وچ رکھیا جائے۔ لیکن اگر توجہ اس مسئلے تے بھی رہے، گھر دے فرد پورے نے، حصہ بچ رہا ہے، طریقہ علماء نے یہ دسیا ہے، گھر دے فرد پورے ہو گئے نے، حصہ بچتا پیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا کیتا جائے۔ فرض کرو اگر اسی ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا کر دیتا ہے، دوسرے بندیاں دا بھی حصہ پورا ہو گیا ہے، ہن ایک بندہ وچ رہندا ہے جہدے تے قربانی واجب سی، وہ یا تے وہ الگ کرے گا یا اندے وچ اوندا حصہ شامل کیتا جائے گا۔ تے برکت واسطے علماء حضرات نے لکھے ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا حصہ بھی شامل کر دیتا جائے یہ بھی جائز ہے، اپنے فوت شدگان دا حصہ بھی شامل کیتا جا سکتا، کرنا تے رب دی رضا لئی ہے۔ لیکن وہ لوگ کر سکتے ہیں جڑے خود جانور لے کے قربان کرتے ہیں، جڑے اجتماعی قربانیاں کر رہے ہیں نا، انہوں نے اگر اللہ ہمت توفیق دے کوئی 2 حصے لے لے، ایک اپنے نام دا ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عموماً وہ پھر مرد حضرات جڑے ہوندے نے کسٹمر، انہوں دا حصہ ہی پورا ہوتا ہے، جنہوں نے رب توفیق دے وہ حصے پورے ہو جاتے ہیں۔ عمل ایک کہتے انعام کتنے نے؟ بولو بھائی، عمل ایک کہتے انعام 13۔ اچھا بھی اگر اسی ہر سال دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی بزرگاں کول بھی جاننے ہاں، پیراں فقیراں کول بھی جاننے ہاں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنے، بزرگ کوئی ایسا عمل دسن کہ فراوانی ہو جائے، پیسے دی رزق دی فراوانی ہو جائے، مال و دولت دی فراوانی ہو جائے۔ تو اپا نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا رب وسیلہ کرے کہ آئندہ سال اسی حج تے جائیے۔ ہوں تسی ہولی بول رہے ہو، اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ میں عمل ایک دسن لگا، وہ عمل انشاءاللہ جو اپا کر لئیے نا، اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ اپا آئندہ سال انشاءاللہ حج چاہوں گے انشاءاللہ، لیکن صدق دل نال اگر عمل کیتا جائے۔ حاجی جاندے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، تو جس ویلے پہنچ دینے نا حرم شریف وچ، سبحان اللہ کہہ میں تھوڑا تانوں منظر بھی کھان لگا۔
آنا پھر ذرا میں تینوں مکے دیاں اونا گلیاں دے اندر تے حرم شریف دے اس سین دے اندر لے چلا جتھے میرے ورگے گناہگار خطاکار تے سیاہکار میرے ورگے گناہگار سارا سال جنہاں نے رب نو رب دے دروازے تے آنا بھی پسند نہیں جے کیتا پر انہاں نے اپنے دل دے اندر رب نو جدوں کال ملا لئی ربا ایک واری سانو اپنے در تے بلا لا ایک واری اپنا کعبے دا دیدار کروا دے بیت اللہ دا دیدار ہو جائے تے اسی بھی ذرا حجر اسود دا بوسہ لے لئیے رب پھرے نہیں ویکھدا کون گناہگار منگدا پیا جے کون خطا کار دعاواں کردا پیا جے اللہ فرماندے نے سجنا میرا بیت اللہ بنیا ہی گناہگاراں واسطے آجا بنیا ہی سیاہکاراں واسطے بنیا ہی خطا کاراں واسطے آ جاؤ تے اپنے گناہاں دی معافیاں مانگ لاؤ آ جاؤ اپنے گناہ دھو کے ٹر جاؤ پھر آج صاحب او گناہگار شخصیت جس ویلے حرم شریف جان دین پہلی نظر کعبے تے پیندی ہے تے جیرا جملہ زبان چون نکل دے لبیک اللہم لبیک کہلا میرے نال لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں آ گیا لبیک اللہم لبیک میں حاضر آواز آندی ہے میں ویکھدا پیا تو آ گیا جے میں ویکھدا پیا تو میری نظر وچ فإنک بِأَعْیُنِنَا تو سینے چ چل داویں تے میری نظر وچ تو طواف کر داویں میری نظر وچ تو حجر اسود دا بوسہ لینا ہے فإنک بِأَعْیُنِنَا تو میری نظر وچے مینوں پتہ لگ گیا ہے تو آ گیا ہے پر ذرا اپنا عقیدہ دے دسنا عقیدہ کی لے کے آیا پھر وہ بندہ کہندا ہے لبیک میں حاضر اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر اچھا مینوں پتہ ہے تو آ گیا اگلی تے گل کرنا پتہ لگے کہ عقیدہ لے کے آیا پھر بندہ کہندا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک یا اللہ میں آ گیا ساریاں تعریفاں تیرے واسطے پر آج میں عقیدہ لے کے آیا تیرا کوئی شریک نہیں میں آ گیا تیرا کوئی شریک نہیں میں اللہ فرماندن ہنو ہی نہ گل مزہ آئے گا تے جے کعبے چ بندہ جائے اللہ کہندے پہلے عقیدہ دس جے نماز چ بندہ آئے اللہ فرماندے آندے ہی پج کے تکبیر پڑھ کے تے نال نہیں رلنا پہلے دعا پڑھ تے مینوں دس کی عقیدہ لے کے آیا پھر بندہ کہندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یا اللہ میں آ گیا کوئی نہیں تیرے بغیر کوئی نہیں تیرا شریک میں آ گیا کوئی نہیں تیرے علاوہ عطا کرن والا کوئی نہیں تیرے علاوہ منا جاتا پوڑیاں کرن والا کوئی نہیں تیرے علاوہ ویکھنا مینوں تیورے ہو گئے نے میں پاکستان دا ڈاکٹر کوئی نہیں چھڈیا میں پاکستان دا حکیم کوئی نہیں چھڈیا میں پاکستان دا پیر کوئی نہیں جے چھڈیا یا اللہ وجہ
کیے اولاد کوئی نہیں جو رہے آج میں تیرے دروازے تے آ گیا سارے دروازے سارے اسباب میں آزما چکیا پر ہن کوئی دروازہ ہے جیڑا مینوں کھلا نظر آ رہا جائے آج میں تینوں اپنے تیرے اس زکریا نبی دا واسطہ دے کے اعلان کردا پیا جن نے چادر لے کے کیا سی ربا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا مانگ دے جارن تے رون دے جارن آواز آندی ہے جبریل لبیک یا رب جلیل اج زکریا بھی موجے چھے تے اج میں بھی موجے چھا اج زکریا چہرے تے ہاتھ بعد چ پھیرے گا تے پتر دیاں بشارتاں میں پہلے عطا کراں گا جانا ذرا جا کے میرے نبی نو میریاں بشارتاں دے دے آئے نا جبریل آ کے عرض کیتی السلام علیکہ یا نبی اللہ رب دیاں بشارتاں آ گئیاں کی لے کے آئے پیغام دے جناب جبریل کہندین رب نے بشارت دیتی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ پتر تیرا تے نبی بولو بولو پتر تیرا تے نبی پتر تیرا تے نبی یا اللہ نام تو کیوں رکھے ہے تیرے تو پتر منگیا سی زکریا اے نہیں سی گیا او دا نام بھی رکھ تو پتر دیتا کوئی نہیں نام دس چھڑیا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ پتر تیرا تے نبی پتر بھی نبی تے باپ بھی بولو بولو پتر بھی نبی تے باپ بھی نبی اللہ فرماندے میں نام رکھ کے زکریا نو دسنا چاہ رہا زکریا نام او رکھنا ہے جدے جب برکت ہوئے آج کل تے زمانہ آ گیا جی ڈرامے ویکھتے ہیں تے نام رکھ چھٹے فلمیں ویکھیاں تے نام رکھ چھٹے ماشاءاللہ تے پھر انہیں صوفی کی بننا ہے تے وہ پھر الحمدللہ ڈرامے بازی بنتے تے برکتہ کتھوں آنیاں پھر کرا دے نام دے بڑے اثرات نے میں عرض کر رہا سی عمل ایک کہتے انعام تیرا تے لوگ جاندے تے دعا کرو رب سانو بھی لے جائے بلند آواز نال اچھی گل پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرم شریف گئے تے طرف اٹھے سبحان اللہ کہہ دیو انہوں نے ایک لکھا ہے کلام میرے ذہن چاہ گیا سبحان اللہ کہہ دیو شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا پیر صاحب بڑی مزیدار گل کہندین تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس کا
دعا کرو رب سانوں بھی لے جائے تو تھانوں بھی یا اللہ جڑے ہولی بول دے نے ذرا پیدل جان پتہ لگے اچھی بولن دے یا اللہ اسی سال انہاں نوں لے جا اپنے محبوب دے روزے تے یا اللہ لے بھی جا تے حاضری قبول فرما تو گل دور چلی جائے گی عمل ایک تے انعام 13 ایک عمل ہے قربانی تے او دے بدلے رب 13 انعام سانو عطا کر کتنا انعام میں انشاءاللہ زندگی نے کدی وفا کیتی تے میں انشاءاللہ ایک ایک انعام کدی ایک ایک جمعے تانوں سناواں گا انشاءاللہ کر اج میں تانوں ابتدا وچ دسے میں روایات تو ہٹ کے اج گفتگو کرنا چاہ رہا اج میں واقعات دے موڈ چ نہیں بیٹھا ہویا روایات چلیاں آ رہی ہیں علماء حضرات واقعات سناندے نے میں بھی بارہا دفعہ تانوں واقعہ قربانی دا بہت سنا چکیا قربانی بندہ حسب استطاعت کرتا ہے اور ہر ایک دی یہ تمنا تے آرزو ہوندی ہے کہ جے اسی کر رہے ہیں نا تے اللہ قبول فرمائے فرض کرو اسی 4 لاکھ دا جانور خریدیا ہے تے 4 لاکھ دے جانور واسطے جے اسی کسائی لے آئیے کوئی 10,000 والا تو پھر قربانی تو ضائع ہونی ہے نا ساڈی کسائی ذبح کرن والے دی شرائط بھی سانوں دسیاں گئیاں کہ کیوں جے ہونا چاہیے سب تو افضل تے ہے کہ جدی قربانی ہے وہ آپ ذبح کرے سب تو افضل تے ہے جدی قربانی ہے موقع تے موجود ہوئے آپ ذبح کرے آپ چھری پھیرے کیونکہ اسی ماشاءاللہ سارا سال عوام نو چھری پھیر دیں تو عید دے دن ساڑی بس ہوئی ہوندی ہے ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈ عوام نو چھری پھیری ہوئی ہے یہ گل میری یاد رکھنا ہے تسی پاویں اینوں ہس کے لے جاؤ یا ایندے تے سنجیدگی دے نال سوچنا اسی چھری پھیرن والے چواں اور اسی پھیر دے ہاں جتھے ساڈا دا لگدا ہے اسی پھیر دے پے ہاں لیکن جتھے پھیرنی چاہیے اوتھے اسی ہاتھ چک دیں اوتھے اسی مولوی صاحب نو لے کے مولوی صاحب چھری پھیرو مولویاں نو اسی چھری پھیرن لئی رکھیا ہے جتھے آپ پھیرنی چاہیے سی نا اوتھے اسی دوسرے نو کے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی قربانیاں فرمائیاں ہجرت تو بعد وفات تک کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ آپ نے قربانی نہ فرمائی ہو تو آپ نے کوئی جانور ایسا نہیں چھوڑیا کہ قربانی فرمائی ہوئے تو ادھے تے آپ چھری نہ پھیری ہو کسے نو اکے کر کے چھری نہیں پھروائی آپ پھیری میرے محبوب آپ ذبح فرمایا تکبیر پڑھنا جانتا ہوئے سب تو پہلی شرط ہے وہ کسائی مسلمان ہوئے تکبیر پڑھنا جانتا ہوئے تکبیر آندھی ہوئے موسمی نہ ہوئے ذبح دا شرعی طریقہ انہوں پتہ ہوئے کس طرح کرنا ہے کس طرح چھری پھیری جاندی ہے تکبیر کیڑی پڑھی جاندی ہے تانوں پتہ ہے کیڑی تکبیر پڑھتے ہیں جنہوں پتہ ہے دس دیو بالکل بولو گے تو پتہ لگے گا نا بھئی کی پڑھتے ہیں آپ ذبح کرنے لگے جی جزاکم اللہ خیر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اے واجب ہے یاد رکھنا ذبح کرن لگیاں اے جملہ زبان تے واجب ہے صرف نیت کافی نہیں اگر چھری پھر گئی کسے بھی بندے اے جملہ نہیں پڑھیا تے قربانی نہیں ہے وہ جس طرح عام سارا سال ذبح ہو جاتا ہے اس طرح جانور ذبح ہو جائے وہ جانور چاہے کروڑ دا کیوں نہ ہوئے قربانی فارغ ہو جائے گی وہ جنہ دے 7 حصے ہون گے وہ بھی فارغ ہو جان کم از کم ایک بندے نو ضرور آنی چاہیے ویسے تو سارے آنی چاہیے لیکن اس موقع تے کوئی بلند آواز نہ پڑھن والا ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اے پڑھ کے چھری پھیری جائے اے واجب دوسری دیندار ہوئے تجربہ کار ہوئے شرعی طریقہ جانتا ہوئے نشہ کرن والا نہ ہوئے نشئی نہ ہوئے یہ بھی یاد رکھنا مہنگے جڑے ہوندے نے نا کسائی مہنگے وہ مہنگے تے ہوندے نے لیکن تجربہ کار ہوندے انہاں نوں رگاں دا پتہ ہوندا ہے جانور دیاں میں ابتدا وچ تانوں دسے کہ اج تسی اس موڈ وچ نہیں بہنا کوئی شعر و شاعری والا موڈ کوئی خطاب والا موڈ ہے جو موڈ نہیں ہے اج میٹھے میٹھے بھائیو میٹھی میٹھی باتیں کوئی مسئلے بھی تو دسنے چاہیے نا بندیاں نوں میں انشاءاللہ اینڈ وچ منہ سلونا کر کے جاواں گا انشاءاللہ کہہ لو
دوسرا اہم مسئلہ قربانی اسی کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، آمین تو کہہ دیو یار، اللہ قبول فرمائے۔ ذبح ہون تو بعد جڑا سب تو اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی جڑا اہم مسئلہ ہے وہ گوشت کی تقسیم ہے، میں کہتا ہوں وہ اہم مسئلہ وہ نہیں ہے، ذبح تو بعد سب تو اہم مسئلہ صفائی ہے، جیڑی اسی نہیں کرتے۔ میں ہر سال یہ تے گفتگو کرتا ہوں کہ اسی قربانی ضرور کرتے ہیں، گھروں خون سارا ماشاءاللہ باہر گلی وچ آندا ہے، باہروں کوئی نمازی گزرن والا او دے کپڑے خراب، اس تو بعد اوجری اسی چوک دے درمیان وچ رکھ کے کھولنی ہے یا ضائع کرنی ہے یا پئی رہنی ہے، آخر کار تپے بیکار ہو جانی ہے، نہ چکنی ہے نہ چکوانی ہے، آن والا بھی تنگ، اگر ماواں بہناں گزر دیاں بدبو تے گندگی دی انتہا ہو جاندی ہے، 2-2 کلومیٹر دور پتہ لگدا ہے کہ اس گھر قربانی ہے، مینوں دسو اس قربانی دا فائدہ کی ہے جندے تو مسلمان تنگ ہویا پیا، دسو مینوں اس قربانی دا کی فائدہ، آپ کس پاسے جا رہے ہیں، کی کرنا سی چاہ رہے ہیں، کنوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں، رب دی رضا تے مخلوق دی رضا وچ تے مخلوق اسی ناراض کر کے اسی رب دی کیڑی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر انج نہیں ہوندا تے تسی مینوں دس دیو، گندگی دی انتہا نہیں ہوندی، تسی بھی ماشاءاللہ تانوں بھی یاد ہوئے گا، غالباً پچھے 3-4 سال پیچھے چلے جاؤ یا زیادہ ہوئے گا، عید دے دن بارش ہو گئی سی، عید دے دن تے میں ذبح ہوئی جانور دیاں علائشاں باہر سمد پورے روڈ تے تیر دیاں دیکھیاں، اسی مسلمان ہاں، اساں سنت ابراہیم تے سنت مصطفیٰ تے عمل کر رہے ہیں، اس محبوب دی سنت عمل اسی کر رہے ہیں جس نے فرمایا بھی صفائی بھی نصف ایمان ہے، ادھا ایمان تے صفائی ہے، جو کر نہیں رہے، پورے روڈ تے نہر بنی ہوئی سی تے ماشاءاللہ علائشہ ہوتے ہیں جو تیر رہی ہیں سن تے پتہ لگ رہا سی کہ مسلمانوں نے قربانی کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہن تے باقاعدہ ٹیماں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے، ہن کچھ ساری بھی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ نے اپنے والوں ٹیماں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں، انہوں نے گھر گھر جا کے چکنا ہے، پتہ کرنا ہے، دسنا ہے، رکھنا ہے، سامان چکنا ہے، ساری بھی ذمہ داری ہے کہ اسی ایک بندے دی ڈیوٹی اس کام لئی لگا دیتی جائے کہ ذبح تو بعد انہیں صفائی کرنی تے نہیں ہوئے گی، رب بھی راضی، رب دا رسول بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ لیکن اسی یہ سب تو اینڈ تے مسئلہ چھڈ دیندے ہیں کہ بھی جی پہلے تقسیم کر لئیے، پہلے فارغ ہو جائیے، مدرسے والے طالب علمان فلاحی ادارے والے آن وہ کھلا کھلنا چک کے لے جان، پھر صفائی دیکھیں گے بھی جی گھر دی صفائی ہے وہ تو بعد ہو جائے گی، تو جی باہر دی صفائی ہے وہ تو کریے نا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے حضرت ابراہیم تے اسماعیل ویلے کھلاں دا رولا نہیں سی، ورنہ مدرسے والے اتھے بھی پہنچ جانا سی، فلاحی ادارے اتھے بھی پہنچ جانا سی کھل لین واسطے۔ تے اسی قربانی کیتی رب دی رضا لئی کیتی، مخلوق نو راضی کرن لئی کیتی، تے جڑا اہم سی مسئلہ صفائی دا اونوں اسی نظر انداز کر دیں۔ رب نال وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ کہ آئندہ انشاءاللہ اسی اس چیز دا خیال رکھیں گے، بولو بھائی، بول دیو سارے بھی میرے نال۔ اچھا ایک اور مسئلہ آ گیا میرے سامنے، طریقہ سنت طریقہ قربانی دا کی ہے، جڑے مستند کسائی ہوندے نے اچھے انہاں نوں تے پتہ ہوندا ہے، تے جڑے علماء حضرات مدارس وچ قربانی کردے ہیں ظاہر ہے انہاں نوں بھی سنتاں دا پتہ ہوندا ہے، وہ بھی اس حساب نال کردے ہیں، لیکن جڑے تہاڈے میرے ورگے بیچارے نے لا علم نے وہ پھر غلطی کر جاندے ہیں۔ سب تو اس چیز کا تے خیال رکھا جاتا ہے کہ جی قبلہ رخ کر لو، گرا جس مرضی پاسے لو تو مڑ گسیٹ کے انہوں سے قبلے ول کرنا ہے، دیکھ جدھر مرضی جائے گسیٹنا اسی ضرور ہے۔ اے تسی دیکھ لینا تو اے اللہ پاک تانوں ہمت توفیق دے، اے مشاہدہ ہوا ہے میرا بارہا دفعہ کہ اسی جنی دیر تک جھاڑنا نو گسیٹ نہ لئیے تو ساڈا قبلہ رخ ہوندا ہی نہیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ لٹانا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، پھر اللہم تقبل منی ومن اہلی بیتی، اے اللہ میرے والوں تے میرے گھر والوں والوں ایک قربانی قبول فرما۔ ایک دعا پڑھنا واجب تے نہیں ہے، لیکن یہ دعا پڑھنا بہتر ضرور ہے۔ اگر کسی نے نہیں آتی وہ ویسے ہی دعا کر لے، یا اللہ ایک قربانی میری تے میرے گھر والوں والوں قبول فرما، تو قربانی قبول ہو جائے۔ لیکن اگر دعا یاد کر لیتی جائے تو انہوں پڑھن دا ثواب مل جائے۔ تیسرا ہے مسئلہ
گوشت دی تقسیم دا میں 3-4 سالاں تو اے مشاہدہ کیتا ہے، تو میں خیال ہے کہ میں اج تک تہاڈے تے اس مسئلے تے گفتگو نہیں کیتی کہ اسی گوشت دی تقسیم کرتے ہیں۔ ہوں گوشت دی تقسیم دا ساڈا کی عمل ہوندا ہے؟ پرات لے لینی ہے، اون دے اندر اسی کوئی کلو 2 کلو گوشت پا لینا ہے تے گھراں وچ پھرنا ہے، 4 بوٹیاں ایک گھر، 4 ایک گھر۔ تو جو طالب علم رہے تے تے غور کرنا ہے، میں کوئی مذاق دے طور تے گل نہیں کر رہا، میں ایک مسئلہ دسنا چاہ رہا ہوں۔ 4 ایک گھر جی پویں 10 نے پر بوٹیاں اسی 4 دینیاں نے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں تمہیں نال دس دیا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن اخلاقی ضرور۔ ایک گھر دے افراد اگر 10 نے، 4 بیٹیاں نے، کچھ بیٹے نے، ماں باپ نے، اگر وہ دے گھر ہلے تک گوشت نہیں پہنچیا، ساڈیاں 4 بوٹیاں ہی پہنچیاں نے، مینوں دس دو انہاں دا او کی کرن گے؟ دسو گوشت بھیجن دا مقصد کی ہوندا ہے؟ کہ پکان تے بچیاں نو کھلان۔ 4 بوٹیاں بھیج کے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تسی صاحب علم بیٹھے ہو، اہل علم و دانش بیٹھے ہو، میرے نال تسی کئی درجے زیادہ سمجھدار ہو، تسی مینوں دسو کہ یہ طریقہ صحیح ہے؟ 12 افراد نے ایک گھر دے، 6 افراد نے ایک گھر دے، کتنے افراد نے جتنے اللہ نے نوازے، اسی انہوں نے اگر اسی 4 بوٹیاں تے رکھیا ہوا ہے، وہ نہیں کہن گے، وہ تانوں نہیں کہن گے، دل چ تے آئے گا نا کہ اسی انہاں دا کی کرنا ہے۔ 2 ہی طریقے نے، یا تے وہ رکھ چھڈن گے، پکان دا تے تصور ہی نہیں ہے نا، اگلے گھر دا انتظار کرن گے کہ چل یار کسی اور پاسوں گوشت آئے تے اسی رل کے پکا لیں گے۔ اونی دیر تک اس گھر دے جڑے معصوم بچے جڑے اس انتظار وچ بیٹھے نے کہ گوشت آئے گا تے اسی پکانا ہے تے کھانا ہے، مینوں دسو انہاں دے دلوں دعا نکلے گی یا کی نکلے گی؟ اے اسی نہیں سوچنا تے کنے سوچنا ہے؟ شریعت نے تو کوئی مقدار مقرر نہیں کی تھی کہ بھی تسی اتنا ہی تقسیم کرنا ہے۔ شریعت نے کہا پویں تسی سارا ہی رکھ لو، جائز ہے لیکن بہتر نہیں، جائز ہے بہتر نہیں ہے۔ سارا ہی دے دیو یہ بھی جائز ہے پر یہ بہتر نہیں، کم از کم اتنا دیو فی زمانہ۔ کلو دا ذہن رکھ لو یار، کلو دا ذہن رکھ لینے ہیں۔ گھر دے سن میں پچھلے جو میں بھی عرض کی سی کہ پوچھو دسو لوگوں کو کہ بھی تسی قربانی کر رہے ہو، جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہو کہ ہاں جی کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ، حصہ پایا یا قربانی، وہ بھی قربانی یہ بھی قربانی۔ جہے بیچارے بالکل نہیں کر رہے، پتہ تو لگے گا بھی یہ گھر قربانی نہیں کر رہا، وہ گھر زیادہ حقدار ہے، وہ تو سب تو پہلے گوشت پہنچایا جائے کہ وہ پکان تے کھان تاکہ مقصد تے پورا ہوئے نا۔ ساڈا گوشت سب تو پہلے ہمیشہ اس گھر جاندہ ہے جتنے پہلے ہی قربانی ہوندی ہوندی، جنہوں نے پہلے جانور کیتا ہوتا ہے، ساڈا گوشت ہمیشہ اس گھر جاندہ ہے۔ تو جڑے بیچارے غریب نے جنہوں نے سارا سال نہیں گوشت پکانا، بیچارے نے اپنے حالات تو تنگ نے ترش نے، اس سال یا یہ دن چند دن انہوں دی امید دے ہوندے ہیں، اسی انہوں بھی گزار دیندے ہیں تے اپنے انہوں امیراں نو راضی کرن واسطے۔ وہ غریب پھر اس غریب طبقہ پھر اسی لائن چ رہ گئے۔ اصل مقصد قربانی دا تے فوت ہو گیا کہ جتھے غریب تک مسکین تک ساڈے قربانی دا حصہ پہنچنا چاہیے سی وہ نہیں پہنچیا، انہاں تک پہنچے جنہاں نے اپنا گوشت پہلے کر کے فریزر وچ فٹ کر چھڈیا سی، انہاں تک ضرور پہنچے، تو وہ فائدہ کوئی نہیں۔ یہ سوچنا ذرا اس گل تے طالب علم دے اس جملے تے غور کرنا۔ حضور دا فرمان ہے کہ مومن بندہ ادوں تک نہیں بنتا جنی دیر تک وہی چیز وہ دوسرے لئی پسند نہ کرے جو اپنے لئی پسند کرتا۔ تو تسی اپنے گھر ایک پلیٹ یا اپنی ہانڈ ایک ہانڈ 4 بوٹیاں پسند کرو گے، ایمانداری نہ دسنا تسی میرے صاحب علم بیٹھے ہو، پسند کرو گے بھائی؟ جدو اسی پسند نہیں کر رہے، اسی وہ چیز دوسرے لئے کیوں پسند کرتے پے؟ ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اسی زیادہ گھراں چ گوشت پہنچایا جائے، تے رب کثرت دا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ رب تعداد دا قائل نہیں ہے، جے تعداد دا قائل ہوندا نا پھر میدان بدر دے اندر رب 313 نو کدی فتح نہ دیندا، پھر 1000 جت جاندے۔ رب تے ایمان دا قائل ہے، تے اس دفعہ عہد کرو کہ یا اللہ اسی تھوڑے گھراں چ دیاں گے، تھوڑے گھراں چ دیو لیکن اتنا کہ دیو کہ انہاں دا ایک ٹائم دا کھانا ضرور تیار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سارے کو میرے سمیت اس قربانی دی استطاعت اور ہمت توفیق عطا فرمائے۔
آمین کہہ دیو۔ انہاں چیزاں نوں مد نظر رکھدے ہوئے اسی انشاءاللہ اس دفعہ میں چند دن پہلے اتفاقاً ہن جمعہ آ گیا، میں اسی واسطے یہ گلاں کیتیاں سن کہ بھی کم از کم میرے نمازیاں نوں علم ہونا چاہیے کہ قربانی دیاں سنتاں کی نے، قربانی دا طریقہ کی ہے، صفائی دا کی مقصد ہونا، صفائی کس طرح ہونی چاہیے، علائشہ نو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، علائشہ نو دفن بھی کیتا جا سکتا ہے، اسی خود بھی کر سکتے ہیں، اس صفائی والا عمل بھی اسی خود کر سکتے ہیں۔ گوشت دی تقسیم دا عمل ایک اہم گل میرے ذہن چوں نکل گئی، اچانک آ گئی کہ تقسیم وچ دیر نہ کیتی جائے۔ گوشت اگر اسی تقسیم کرنا ہے نا تو دیر نہ کرو، اے نہ ہوئے تسی کہنے چشتی صاحب تسی کیا سی کہ پہلے صفائی کرنی ہے، بھی صفائی لئی ایک اور بندہ لگا دیو، تقسیم لئی اور بندہ لگا دیو، بھی جیرے گھر اس انتظار وچ بیچارے بیٹھے نے فوری انہوں تک حصہ پہنچایا جائے، گوشت پہنچایا جائے، وہ بھی راضی ہون تے صفائی کر کے محلے داراں نوں بھی راضی کرو۔ یہ بھی قربانی تو رب راضی ہوئے نہ ہوئے تاڈے اس صفائی والے عمل تو تے جڑا گوشت موقع تے پہنچنا اور صحیح مقدار وچ پہنچانا تے جڑا محتاج دے دلوں دعا نکلے گی انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عہد کر دیو انشاءاللہ انہاں چیزوں دا خیال رکھیا جائے گا۔ بھی بولو بھائی، جتنے احباب بیٹھے ہر بندے نے یہ گل اگے جا کے ایک بندے نوں ضرور دسنی انشاءاللہ کہہ لو کہ بھی صفائی دا خیال رکھنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، دعا پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، ورنہ لفظی دعا جڑی ہے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اردو جو دعا بندہ کر لے۔ گندگی نہیں پھیلانی، گوشت وقت تے پہنچانا تے صحیح مقدار وچ پہنچانا ہے تے انہاں لوکاں دے گھر پہنچانا ہے جڑے حقدار نے، جڑے مستحق ہیں۔ انہوں بھی تو سبحان اللہ کو تہاڈا منہ سلونا اینڈ چ کر کے جاواں یار، سارے بولو سارے یار بلند آواز نال۔ میں آخر وچ حفیظ جلندری دے چند اشعار رکھے نے قربانی دے حوالے نال، سبحان اللہ کہہ دیو۔ تسی ذرا تصور کرنا ہے، تصور سوچنا ہے تھوڑا جہا کہ چھری رب نے نہیں چلن دیتی، نہیں چلی، نہ چلنی سی تے نہیں چلی، رب دیاں حکمتاں سن، نبوت رب بچانی سی، چھری رب روک دیتی۔ میں یہ تے پچھلے جمعے گفتگو کر چکے ہیں کہ چھری کیوں نہیں چلی، کتنے چلی، کدوں چلی، کنے دن بعد چلی۔ میں تانوں گزشتہ جمعے دس چکے ہیں کنے دن بعد چلی، اس دستے چلی، اگلی دستے چلی، نہیں چلی، میں تانوں دس چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرماندے ذرا منظر تے ویکھ، چھری باپ دے ہاتھ وچ تے جڑا لیٹے وہ پتر ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں شعر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سناواں گا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن ایک آخری جملہ میرے ذہن چوں اچانک آ گیا ہے۔ جناب ابراہیم نے سارے امتحانات دین تو بعد اللہ نے انہوں ایک انعام عطا فرمایا۔ انعام تے اللہ نے بے شمار جناب ابراہیم نو عطا فرمائے۔ انہاں انعامات چوں جڑا سب تو بڑا انعام سی، اگر تسی سبحان اللہ کہو تو میں سنا دیاں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ والدن نال لڑائی جناب ابراہیم دی، قوم نال لڑائی، گھر بار چھڈیا، اہل و عیال نو غیر عزیز وادی دے اندر چھڈ کے آ گئے، بچے تے چھری چلا دیتی، آگے چلے گئے، سارے واقعات تسی سنتے رہندے ہو۔ سارے امتحانات دین تو بعد رب دا خلیل، رب نے اپنے خلیل نو جڑے انعامات دیتے انہاں چوں سب تو اعلیٰ تے افضل تے اچا انعام، قال انی جاعلک للناس اماما۔ بولو گے تھوڑا جا میرے نال، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم سارے امتحانات دے بدلے میں تینوں امامت دینا۔ تھوڑا جا بولو گے، میں ایک جملہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ رب دا خلیل ہے، رب دا پیغمبر ہے، رب دی من کے سارے امتحانات تو پاس ہو کے جس ویلے مزدوری لین دی واری آئی، اللہ نے کیا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تینوں امامت دینا۔ یا اللہ دسنا کی چاہنا، اللہ فرماندے نے جیرا میرا خلیل سی انہوں میں امامت دیتی، جیرا مصطفیٰ دا خلیل سی۔ بولو گے ایک جملہ دے کے جانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ ابراہیم نے رب دی منن تو بعد انعام کی پایا، قال انی جاعلک للناس اماما، کی ملیا؟ امامت۔ ابو بکر صدیق نے
ساری زندگی مصطفیٰ دے احکامات تے عمل کرن تو بعد جس ویلے انعام دی واری آئی محبوب انعام کے دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، رب بھی اپنے خلیل نو امامت دے رہا ہے، مصطفیٰ بھی اپنے صدیق نو امامت دے رہا ہے۔ جیرا خلیل نو امامت دے انہوں رب کہندے، جیرا صدیق نو امامت دے انہوں مصطفیٰ کہندے۔ اسی اس امامت دے بھی قائل ہاں، اسی اس امامت دے بھی قائل ہاں۔ میں ایک جملہ گزشتہ جمعے کیا سی میں دہران لگا، آخری جملہ کہ حضرت ابراہیم نو خواب آیا چھری چلان دا، اسی اج تک اس خواب دا احترام کر رہے ہیں، اج تک اس خواب دی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ وجہ کیے رب دے خلیل نو خواب آیا سی تے رب دے نبی دا خواب نہیں ہوندا، وہی ہوندا ہے۔ جے رب دے نبی خلیل ابراہیم دا خواب وہی ہوندا ہے، رب دا حکم ہوندا ہے تے اسی او دا احترام کردے پے ہاں۔ تے جیڑا مصطفیٰ نو 3 راتاں خواب دے اندر جناب جبریل ریشمی کپڑے دے اندر سیدہ عائشہ دی تصویر لپیٹ کے لیا کے دکھاندے رہے، ہاذی امراتک محبوبہ ویکھ تیری ہون والی بیوی ہے، اس خواب دا احترام کیوں نہیں کردا؟ پھر سنیاں وال آئے گا، سنی ابراہیم دے خواب دا بھی احترام کرتا نظر آئے گا، مصطفیٰ دے خواب دا بھی احترام کرتا نظر آئے گا۔ اسی ابراہیم دے خواب قربانی دا بھی احترام کرتے ہیں، مصطفیٰ دی عائشہ دا بھی احترام کرتے ہیں۔ او بھی خواب ہے تے بھی خواب تے انشاءاللہ جیڑی میں معروضات تساں حضرات سامنے رکھیاں نے انہاں نو ذہن وچ بٹھاؤ، انہاں تے انشاءاللہ پا عمل کرنا ہے۔ رب تانوں بھی توفیق دے تے مینوں بھی توفیق دے، اللہ تانوں بھی اجر دے تے مینوں بھی اجر دے۔ انہاں چیزاں تے انشاءاللہ میں یا تساں یا کوئی بندہ عمل کر گیا انشاءاللہ او دی بھی نجات ہو جائے گی تے انشاءاللہ میری بھی نجات ہو جائے گی۔ سنتا ادا کر لو باقی اندر جمعہ انشاءاللہ۔